ذرا اس پانی کو دیکھیں جو جم رہا ہے، فریزنگ، یا گولڈ کی مثال لیں جو پگھل رہا ہے، یا نمک کو پانی میں گھلا رہے ہیں، ڈسالونگ۔ سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں اصل میں کیا ہیں، تو آئیے انہیں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ چینجز کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز ہوتی ہیں۔ فزیکل چینجز وہ ہوتی ہیں جن میں چیز کی شناخت نہیں بدلتی۔ کیمیکل چینجز وہ ہوتی ہیں جن میں چیز کی شناخت بدل جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں زیادہ تر انہی چینجز پر بات کروں گی۔ فزیکل چینجز پر ہی توجہ دوں گی اور بہت ساری مثالیں دیکھوں گی۔ تو آئیے سب سے آسان مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آئرن کی کیل ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے موڑ دیں یا اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں۔ یہ سب تبدیلیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کس قسم کی تبدیلیاں ہیں؟ دیکھیں، چیز کی شناخت نہیں بدلی، یہ اب بھی آئرن ہی ہے۔ تو یہ فزیکل چینج کی ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ فرض کریں آپ کچھ نمک لیتے ہیں اور اسے پیستے ہیں۔ اب آپ کے پاس نمک کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آ گئے، پھر بھی دیکھیں یہ اب بھی نمک ہی ہے، چیز کی شناخت نہیں بدلی۔ تو یہ بھی فزیکل چینج کی ایک اور مثال ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ پانی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ایک گلاس سے دوسرے میں ڈال سکتے ہیں، اسے پھینک سکتے ہیں یا اسے چھوٹے قطروں میں توڑ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ جو بھی کریں، پانی کی شناخت تبدیل نہیں ہوئی، یہ اب بھی پانی ہی ہے۔ تو یہ بھی فزیکل چینج ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پانی برف کی ٹرے میں ڈالا اور پھر اسے اپنے فریزر میں رکھ دیا اور مثال کے طور پر پوری رات چھوڑ دیا اور اگلے دن نکالا تو آپ کو برف مل گئی۔ تو اس مثال کو دیکھیں جہاں پانی برف میں بدل گیا۔ کیا یہ فزیکل چینج ہے؟ شروع میں تو لگتا ہے جیسے پانی سے کچھ نیا بن گیا ہے، ہمیں کچھ نیا ملا ہے، یعنی برف۔ لیکن اگر آپ مالیکولر لیول تک دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہمارے پاس H2O مالیکیولز ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی ترتیب الگ ہے، لیکن شناخت وہی رہی، یہ H2O ہی ہے۔ تو اگر ہم واپس دیکھیں تو پانی کا برف بننا ایک فزیکل چینج ہے۔ اسی طرح اگر آپ برف کے پگھلنے کو دیکھیں یا پھر سونے کے پگھلنے کو دیکھیں تو بھی شناخت تبدیل نہیں ہوتی، یہ H2O ہی رہے گا اور سونے کے ایٹمز بھی سونے کے ایٹمز ہی رہیں گے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس لیے پگھلنا بھی فزیکل چینج کی ایک اور مثال ہے۔ اور یہی بات ابلنے کے ساتھ بھی ہے، پھر بھی شناخت تبدیل نہیں ہوتی، یہ بھی فزیکل چینج ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہم نے ابھی دیکھی، پگھلنا، جمنا، ابلنا، انہیں اکٹھا فیز چینجز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی سالڈ لیکوڈ میں بدل جائے یا لیکوڈ گیس میں بدل جائے تو یہ سب فیز چینجز ہیں۔ اور فیز چینجز بھی فزیکل چینجز ہی ہوتے ہیں کیونکہ شناخت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب ہماری لسٹ میں کچھ نئی فزیکل پراپرٹیز بھی آ گئی ہیں۔ ان میں بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی وہ درجہ حرارت جس پر لیکوڈ ابلتا ہے، اور میلٹنگ پوائنٹ، یعنی وہ درجہ حرارت جس پر سالڈ پگھلتا ہے۔ یہ فزیکل پراپرٹیز اس لیے ہیں کیونکہ جب ہم انہیں ناپتے ہیں تو شناخت تبدیل نہیں ہوتی، صرف فیز چینج ہوتا ہے، یعنی حالت بدلتی ہے لیکن پہچان نہیں بدلتی۔ تو یہ فزیکل پراپرٹیز ہیں، اور ویسے یہ انٹرنسک پراپرٹیز بھی ہیں۔ یاد رکھیں، انٹرنسک پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں جو چیز کی مقدار پر انحصار نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سیلسیس یا 212 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ یہ اس بات پر انحصار نہیں کرتا کہ آپ کتنا پانی لیتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ ہمیشہ ایک ہی رہے گا، تو یہ چیز کی مقدار پر منحصر نہیں۔ یہ ایک انٹرنسک فزیکل پراپرٹی ہے۔ اسی طرح میلٹنگ پوائنٹ بھی انٹرنسک فزیکل پراپرٹی ہے۔
اور یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی آپ کو لیڈ دے اور اس پر سنہرا رنگ کر دے۔ کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ لیڈ ہے یا گولڈ؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، ان دونوں کے میلٹنگ پوائنٹس الگ ہیں۔ لیڈ کا میلٹنگ پوائنٹ گولڈ کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، تو آپ بس اسے پگھلانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ گولڈ کے مقابلے میں بہت کم درجہ حرارت پر پگھل جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گولڈ نہیں ہے۔ تو یہ کافی فائدہ مند ہے نا؟ اچھا، اب آخر میں نمک کو پانی میں گھولنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا یہ فزیکل چینج ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، لیکن جب آپ نمک کو پانی میں گھولتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نمک کو پانی میں گھولتے ہیں تو اصل میں نمک بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتا ہے اور برابر برابر پھیل جاتا ہے اور ایک ہوموجینس سولوشن بنتی ہے۔ لیکن ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی، نمک اب بھی نمک ہی ہے اور پانی بھی پانی ہی ہے، تو یہ نمک پانی کا بس ایک مکسچر یعنی کہنے کو مجموعہ ہے۔ یہ چیزوں کا فزیکل کمبینیشن ہے یعنی مرکب ہے نا، اور اسی لیے یہ صرف فزیکل چینج ہے، شناخت تبدیل نہیں ہوئی۔ اور ویسے اگر آپ اس مرکب کو گرم کریں تو پانی 100 ڈگری سیلسیس پر ابل جائے گا، لیکن نمک کا بوائلنگ پوائنٹ اس سے بہت زیادہ ہے، تو نمک پیچھے رہ جائے گا۔ اسی طرح آپ نمک کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، سب کچھ ملا کر دیکھیں تو فزیکل چینجز وہ ہوتے ہیں جن میں چیز کی شناخت تبدیل نہیں ہوتی۔ کچھ کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں جیسے فیز چینجز میں لگتا ہے کہ کچھ نیا بن رہا ہے، لیکن فیز چینجز بھی صرف فزیکل چینجز ہیں اور گھلنے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کو ایک گھولا ہوا مرکب یعنی سولوشن ملتا ہے، لیکن یہ بس ایک فزیکل مکسچر ہے، تو یہ فزیکل چینج ہے۔